الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کل پہلے جو شکوک و شبہات ہوا کرتے تھے لوگ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ڈسکس کرنا بڑے خطرے کی بات ہے، اگلا بندہ اس کو توہین رسالت بھی سمجھ سکتا ہے، الحاد بھی سمجھ سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ سکتا ہے، لہٰذا یار اپنا چپ کر دڑ وٹ جا، نہ عشق دا کھول خلاصہ۔ تو اسی طرح رہے، لیکن اب لوگ جو ہے وہ کھل کر بات کرتے ہیں، اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا یہ حق بھی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا علاج سوال ہی ہے، اس کا علاج جو ہے وہ سوال کر دینا ہے، نہ کہ اس شک کو اپنے دل میں رکھ کر پانی دیتے رہنا وسوسوں کا، اور اس کو ایک کڑیل درخت بنا دینا۔ اس کی بجائے جب وہ بیج پڑا ہے تبھی سوال کر کے اس کا حل، اس کا علاج کر دینا چاہیے۔ نپ دا ایول ان دا بڈ۔ اب جو آدمی آپ سے سوال کرتا ہے تو وہ آپ پر اعتبار کرتا ہے، آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، اور یہ پروفیشنل ذمہ داری ہے ڈاکٹر کی بھی کہ مریض کے جو معلومات ہیں وہ ان کو عام نہ کریں، وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں، وہ بس اس کی ذات تک محدود ہوتی ہیں۔ بیوی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے شوہر کو نہ بتائے، وہ اس کے ساتھ ہی، پیشنٹ کے ساتھ ہی ڈسکس کرے۔ اگر کوئی پیشنٹ اس کے پاس آیا ہے کاؤنسلنگ کے لیے اور وہ اپنے راز بتاتا اسے، تو اس کی بیوی کو اسے نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح مولوی کا بھی معاملہ ہے، اگر کوئی آپ سے آ کے اپنے وسوسے ڈسکس کرتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں اور اسے بتائیں، اس کی وسوسوں کا جواب دیں، لیکن آپ اس کی معلومات کو عام مت کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے راز رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں، وہ خدا کی ذات پہ سوال اٹھاتا ہے، وہ کتاب اللہ پر سوال اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پہ سوال اٹھاتا ہے، تو آپ ریش نہ ہوں، آپ بڑے آرام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیں۔ وہ مریض ہے، وہ بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے، اور اسی خلوص کے ساتھ اس کا استقبال بھی ہونا چاہیے، اور نیک نیتی کے ساتھ۔ فرمایا کأنہ ولی حمیم، تم اس کے ساتھ گرمجوش دوست کا سا معاملہ کرو، گویا کہ وہ تمہارا گرمجوش دوست ہے اور تمہارے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کا کردار پہلے ہی بتا دیا، وہ کیا تھا، کیا کرتا تھا۔ وہ ان کے مردوں کو، میل بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ اللہ نہیں بتایا نا۔ اس کے باوجود جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، تو جو سورہ طٰہٰ میں دیکھیں کیا اللہ پاک نے تلقین کی ہے دونوں کو۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ تم دونوں نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ ایسا کافر ہے کہ دعوی خدائی رکھتا ہے، قاتل ہے بچوں کا، معصوم بچوں کا، لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کی اپنی ایک ایگو ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، جسے تم اپنے خطاب سے ہی اگر ہرٹ کر دو گے تو اتمام حجت نہیں ہوگا۔ بات اس کے دل میں جانی چاہیے، اس کے بعد نہیں مانتا تو اتمام حجت ہوگا۔
اگر اس نے دل ہی بند کر لیے، یعنی اللہ پاک انہیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر، اور اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ایمان نہ لانے کا سبب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رویہ بن جائے. سمجھ رہے؟ بھلائی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ کہ اپنے رویے کو اس کی گمراہی کا سبب مت بنا دینا. اس کے پاس دلیل نہ ہو کہ اللہ نے آ کے بات میرے ساتھ ایسی کی ہے کہ بس وہ میرا فیوز ہی اڑ گیا. میں نے آج تک جی حضوری سنی تھی، اس طرح کی جو ہے وہ تلخ گفتگو کبھی نہیں، کسی نے میرے سامنے اس طرح بدتمیزی نہیں کی تھی، میرے ساتھ اس طرح انہوں نے کیا. اور نہیں، قولا لہ قولا لینا. ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں مولوی کس قسم کا وہ کرتے ہیں، مار دو، گاڑ دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور خدا کیا کر رہا ہے؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اس نصیحت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ تم نے اس سے بات کرنی ہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ سے ڈر سے. اب جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ مانے نہ مانے، میرے پوائنٹ تو بن گئے نا، نہ ایمان لائے، اب نہ ایمان لائے جائے کھڈے میں، میرے تو پوائنٹ بن گئے، میرا تو بیلنس بن گیا نا، میرے اکاؤنٹ میں تو گئی ہے نا تبلیغ کہ میں نے اس کو پہنچا دیا تھا اللہ کا پیغام. اگر آپ نے اللہ کا پیغام اس کو اس طرح نہیں پہنچایا جس طرح اللہ کہتا ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ثواب نہیں گیا، بلکہ شاید ایک بندے کو محروم یا مایوس یا باغی بنا دینا آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا کہ تیرے رویے نے اس کو باغی بنا دیا، کیونکہ تم نے خود کو خدا کا نمائندہ بتا کر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ خدا سے ہی بدظن ہو گئے. کہ ایسے بندے بھی اس نے رکھے ہوں. تو اپنے رویے کو کسی کی گمراہی یا بغاوت کا سبب مت بننے تھے. آرام سے بات کریں، اللہ نے اسے یہ حق دیا ہوا ہے، اس کا رائٹ ہے، انکار کرے یا اقرار کرے. اما مؤمنا، یا مومن ہو یا ایمان قبول ہے، یا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس نے چاہنا ہے وہ ایمان لے آئے، جس نے چاہنا ہے اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، ہم سلب نہیں کر سکتے اسے، وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو، اور پھر اس کا وہ سامنا بھی کرے. اگر بائی دا وے اس نے رد بھی کر دیا ہے، اس کا رائٹ تھا. دیکھیں سیلز مین جاتے ہیں، ساری دکان آپ کھول کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. جب آپ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں، جب سیلز مین کس کے گھر جاتا ہے، اس کو قائل کرنے کے لیے انشورنس کروانی ہے، جی فلاں جی فلاں جی فلاں، وہ بندہ اس کو گھنٹہ اس کو جو ہے وہ انگیج رکھتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں کرتا. تو کیا وہ پستول نکال لیتا ہے؟ وہ کسی انشورنس کمپنی کا جو ریپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، لینا ہے، پالیسی لینی ہے یا نہیں لینی، ورنہ جان سے مار دوں گا. آپ اس کی ساری دکان کھلوا کے کپڑے والے کی دیکھ لیتے ہو، اور وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی پسند نہیں آیا، تو دروازہ پکڑ کے بند کر دیتا ہے یا دروازے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لے کے نکلو، کہ تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں، گھنٹہ ہو گیا ساری دکان تم نے کھلوا کے دیکھی اور اب کہتے ہو میں نہیں لوں گا. نہیں، اس کا رائٹ ہے، لے نہ لے، یہ تو اصول ہے. اصول ہے، یہی اصول دین میں بھی ہے. اس بندے نے تمہیں کتنا انگیج رکھا ہے، اس کے بعد وہ نہیں مانتا تمہاری بات، اس کو رائٹ ہے. نبیوں کی انہوں نے نہیں مانی، ہم کون ہیں؟ تو بدگمانی، بد زنی جو ہے نا، یہ بندے کو کسی پاسے کا نہیں چھوڑتی. گمان یہ لیں کہ یہ مخلص ہے، اور حقیقت میں میجارٹی مخلص ہی ہوتی ہے. وہ دل میں دعا کرتے ہیں، اور جو دل میں دعا کرتے ہیں اللہ انہیں رستہ بھی دکھا دیتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کے پاس میری بیماری کا علاج ہو، یا اللہ یہ بندہ مجھے مطمئن کر دے، میں دور نہ جاؤں تجھ سے، میں اس دین سے دور نہ جاؤں، میں مرتد نہ ہوں.
آپ جو ہے وہ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ اصل میں تمسخر اڑا رہا ہے. بعض لوگ تمسخر اڑانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے ان کا. لیکن موسٹلی لوگ جو ہے وہ نیک نیت ہوتے ہیں اور اللہ سے دور نہیں جانا چاہتے. آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشارت دی. جبرائیل نے بات کھول کے رکھ دی. قال انما انا رسول ربی لیہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. یہ چکا دیا گیا ہے، فائنل ہو گیا. آپ سے مشورہ نہیں اللہ نے مانگا، یہ اس نے فیصلہ کر دیا. میں آپ کو ایک بچہ دے کے جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے. فَأَتَتْ بِهِ، تو بچہ ہو گیا. درد ذہ شروع ہوا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، انہیں درد ذہ، عربی میں آپ دیکھیں بڑی پیاری ہے. عربی میں درد ذہ کا اپنا نام ہے، سر کے درد کا اپنا نام ہے، جوڑوں کے درد کا اپنا نام ہے. تو صداع جو ہے وہ درد سر کو کہتے ہیں، جس کے سر پھٹا چلا جا رہا ہے. اسی لیے زمین کو پھٹنے والی بنایا. اللہ پاک کہتا ہے میں نے اس کو سٹیل کی نہیں بنایا، پھٹنے والی بنایا ہے تاکہ تم جو بیجتے ہو وہ پھر نکلے اس میں سے. تو مخاض جو ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ مخاض ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے کر آیا. درخت نہیں ہے کھجور کا، وہ درخت نہیں ہے، وہ جذع النخلہ ہے. کھجور کا تنا ہے، اوپر سے کھجور کٹی ہوئی ہے، بس صرف تنا اس کا باقی ہے. اور کھجور وہ درخت ہے کہ جس کا اگر سڑ اڑا دیا جائے انسان کی طرح تو وہ مر جاتا ہے. باقیوں کے آپ کرتے تو وہ سائڈوں سے پھوٹ کے نکل آتے ہیں. اسی لیے حضور نے اس کو انسان سے مشابہت دی ہے کہ اس کا سر اڑا دو تو یہ بھی مر جاتا ہے انسان کی طرح. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بھول بھلا گئی ہوتی مٹی سے. اللہ نے بتایا یہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ معاملہ طے ہو گیا اور فرشتہ آیا اور دے گیا. اس کے بعد یہ کہنا بظاہر کیا میں کاش یہ ہونے سے پہلے مر گئی ہوتی، تو اعتراض ہی بنتا ہے نا کہ جی دیکھیں جی اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا اور وہ دعا کریں. ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، نبی کے گھرانے کی ہے، اور اچانک اس کو حمل ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھ رہی ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی زبانیں اس بارے میں کیا کھلیں گی، میں کیسے کسی کو بتاؤں گی، آج تک کبھی ایسے ہوا نہیں ہے. تو جو بندہ اس کیفیت میں ہو، اب دیکھیں اس کا جواب کیا دیا اللہ پاک نے. نہ ہی جبرائیل نے ڈانٹا کہ یہ کیا کرے، توبہ توبہ توبہ، یہ کلمہ کفر ہے، توبہ کرو اس سے، بلکہ فرمایا کہ فناداها من تحتها اللہ تحزنی. یہ اوپر تھی، نیچے کی زمین سے، وہاں سے جبرائیل نے پردہ کیا ہوا ہے اور وہاں سے وہ آواز دے رہے ہیں قد جعل ربک تحتک سریہ. تو غم نہ کھا، یہ مسئلہ جو ہے اس کو تو خدا پہ چھوڑ دے. اور اس کے بعد کہا کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کھجور کا تنا ہے تو ذرا اس کو جھاڑ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، دیکھ وہ تجھے پکی ان پکی جو کھجوریں ہوتی ہیں نا ان کو رطب کہتے ہیں. ایک تو ہوتی پوری پکی، ایک ہوتی آدھی کچی ہوتی ہے، آدھی پکی ہوئی ہوتی ہے رطب، اور اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے زور لگایا، جھاڑا اسے، تو وہ کھجوریں گری. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ان کے پاس جو ہے وہ پھل اور وہ چیزیں بغیر موسم کے آیا کرتی تھی. تو یہاں بھی یہی ہو گیا کہ تنے سے کھجوریں مل رہی ہیں. آپ دیکھیں توجہ بٹائی جا رہی، زور لگایا، جھاڑا،
تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي، کھا کھجوریں، پانی پی، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تیرے لیے، اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ دیکھیں کوئی اعتراض نہیں، نہ اللہ کو نہ جبرائیل کو، دونوں کو غصہ نہیں آ رہا ان کی اس بات پر کہ دیکھیں جی ہم نے کہا اور وہ کہتی میں مر جاتی اور اس حالت سے نہ گزرتی، اور یہ تو سیدھی سیدھی ہمارے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے پاس دیکھیں نا، یہ کام ماں کرتی ہے، یہ والا کام جو اللہ نے کیا ہے نا، یہ ماں کرتی ہے۔ بچہ بدگمانی کرتا ہے، شور مچاتا ہے، نہیں کھاتا، وہ کھلاتی ہے اسے، زبردستی کھلاتی ہے اسے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے باپ سے چھپاتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ یہ اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ چھپا کے رکھتی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بندوں کا کیٹلاگ ہے، وہ ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے نا، ایون کہ والدین بھی پیدا کر کے ہمیں جانتے ہیں، ایکسپیرینس جب انہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہم جس طرح کا بیہیو کرتے ہیں اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یعنی ایک باپ کی اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، جس قسم کا سلوک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا بلکہ جان کر پیدا کیا ہے۔ ہمارے سارے ایکشن اس کے لیے ایکشن ری پلے ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اپنی مرضی سے وہ عمل کریں جو اس کے علم میں۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا تب بھی وہ جانتا تھا کہ تم کیا ہو، کب پیدا ہوگے، کب دنیا میں اپنا جو ہے وہ وجود پاؤ گے، تم اس وقت بھی اس کے علم میں موجود۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کی رحموں میں جنین تھے، وہ اس وقت بھی تمہیں اسی طرح جانتا تھا۔ تمہاری جوانی اس کے سامنے تھی، تمہارا بڑھاپا اس کے سامنے تھا، ایون کہ پیدا ہونے سے پہلے تمہاری موت اس کے سامنے تھی، کب مرو گی تم۔ ہم اللہ کے علم میں پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح ہیں، جب پھر زندہ ہوتے ہیں تب بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کے علم میں۔ لیکن اس کے باوجود کہ غصہ نہیں کرتا، وہ اس نے وقت دیا ہمیں، علم دیتا ہے، خبر دیتا ہے آخرت کی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ تو اس کے پاس کیٹلاگ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے ہر بندے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اس طرح سے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے امتحان کے طور پر بدتمیزیاں کی، امتحان کے طور پہ کہ آپ کا حلم کتنا ہے، اور آپ اسی حلم سے اس کو جواب دیتے رہے۔ تو جو لوگ یہ کام دین کا کرتے ہیں، یا جس طرح سے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سوال فیس بک پہ آتا ہے تو فوراً فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو فی الواقع کوئی ضرورت ہے بات کرنے کی یا کچھ سمجھنے کی، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پرائیویٹ نمبر پہ جائے، ان باکس جائے، اور اس کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی تیسری پارٹی درمیان میں نہیں آتی، اور سوالوں کو بہترین طریقے سے وہ کنوے بھی کر سکتا ہے، اور جواب دینے والا بھی ٹھیک سے جواب دے سکتا ہے۔ جب آپ فیس بک پہ اس قسم کی پوسٹ لگاتے ہیں تو پھر ہوتا ہی ہے کہ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، گالیاں دینے والے بھی، فتوے لگانے والے بھی، اور آپ مشتعل ہوتے چلے جاتے ہیں پھر۔ اور اشتعال بڑی بری چیز ہے۔ انسان اس معاملے میں، اپنی ایگو کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہے، وہ پھر اس مزید خراب ہو جاتا ہے، مزید بگڑ جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ دیکھا ہے، گئے تھے مولویوں کے پاس اور اب سن کے آئے ہو فتوے، اور دیکھو یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر بات کرنی ہے تو خاص پہ جا کے بات کریں، دل کھول کے رکھیں اور اس کی بات سنیں۔ اور ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو مطمئن کر سکے، وہ اپنے سے آگے ریفر کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ریفر کیا نا، جائیں گے جا کے ذرا سیکھ کے آئیے کہ واقعات کے پس پشت کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ کام موسیٰ علیہ السلام نہ بھی جاتے تو وہ کام ہونے تھے، وہ بندہ تو وہ کام کرنے جا رہا تھا، اللہ کا بندہ، وہ جو فرشتہ تھا وہ قضاء و قدر کا کارکن تھا، اور اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس نے جا کے وہ کرنا تھا۔ جس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، وہ عذاب دینے جا رہے تھے قوم لوط کی طرف، رستے میں آ کے ان کو جاتے جب وہ خبر دے گئے، تو اسی طرح وہ معاملہ بھی تھا کہ وہ ہونے، موسیٰ علیہ السلام نہ بھی جاتے تو اس نے جہاز پہ چڑھنا تھا اور جہاز کا پٹا توڑنا تھا، اور اس نے وہ
بچہ بھی مارنا تھا اور اس نے دیوار بھی جو ہے وہ قائم کرنی تھی، مضبوط کرنا تھا اس نے اس کو اپنے سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جو ہے وہ رکھا، تاکہ پتہ چلے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ساری زندگی واقعات سے بھری ہوئی تھی. ہر واقعہ جو ہے اس کے پیچھے حکمت تھی. وہ اگر قتل نہ ہوتا ان سے، قتل خطا، تو وہ محل سے نکلتے بھاگتے نہ، وہ کنویں پہ نہ پہنچتے، وہ بچیاں وہاں نہ کھڑی ہوتی اگر، تو وہ پانی نہ پلاتے اور وہ گھر نہ ملتا شیخ مدین کا. تو ہر جگہ اگر انسان دیکھے اللہ پاک کے معاملات کو، اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو دیکھے، تو اسے پتہ چلے گا کہ ان واقعات نے اس کی زندگی کو ٹرن کیا ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کوئی واقعہ، کوئی چیز کلک کرتی ہے آپ کو، تو آپ کا نیا آپ ٹرن لے لیتے ہیں وہاں سے. بس ساری اس کے پیچھے حکمتیں ہیں ہماری زندگی کے، یہ سبق ہمارے لیے ہیں. ہمارے بھی جو بھی واقعات ہیں، نقصان والے یا نفع والے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو آپ کسی کے آگے ریفر کر دیں اس کو کہ جی آپ فلاں سے بات کر کے دیکھیے. اگر قاری سے نہیں ہوتا تو رضوان خالد چودھری صاحب سے بات کر کے دیکھ لیجئے. آپ وہ مبین قریشی صاحب ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے. آپ فلاں سے بات کر کے دیکھ لیجئے. تو ریفر کر دیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ریفر کرنا ہی، ایک خاتون تھی میری، ان کے ساتھ 2 سال مسلسل بات چلتی رہی. تو آخر میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کے دلائل سے تو متاثر نہیں، لیکن میں آپ کے خلوص سے بہت متاثر ہوئی ہوں. مجھے آپ پہ ترس آتا ہے، مجھے آپ پہ ترس آتا ہے. اور آپ یقین جانیں گے کہ اس ترس کی وجہ سے میرا دل نرم ہوا ہے اور میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا ہے. اور الحمدللہ اب میں نے معاملات کو کچھ سمجھ لیا. لیکن آپ پر ترس کھانے کی وجہ سے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ اس کو میں ساری رات انگیج رکھتی ہوں اور یہ فیملی مین ہے اور اس کا طرح، لیکن یہ اس پہ اف بھی نہیں کرتا اور میرے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور میری ضد اور میری اس کو ہٹ درمی کو بھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پہ ترس آتا ہے، اور اس ترس کی وجہ سے میں نے واقعات کو دیکھنا، دوسرے تناظر میں دیکھنا شروع کیا، اور پھر خود اپنے سوالوں کے جواب میں نے ڈھونڈے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اس کو خلوص تھا تو اللہ پاک اپنے در پہ واپس لے آیا ان کو. تو یہ طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو غلام نہ سمجھیں، انڈیپینڈنٹ سمجھیں. یہ انڈیپینڈنس ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ہم اسے ضبط نہیں کر سکتے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے انہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.